الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم أو كما قال عليه السلام. مسلمانوں نہ گھبرانا خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبرانا خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. برادران اسلام, محترم سامعین اکرام اور ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اکرام, میں اس پرنور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی فضیلت و عظمت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں اس سرچشمائے رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں, جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے. ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے. جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور اس کو معجزہ ہونے سے انکار کر دیا, اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ, کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, تو رب کائنات نے تمام فصحائے عرب اور بلغائے عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ سارے مل کر اس قرآن کے جیسی ایک چھوٹی سی آیت نہیں لا سکتے. اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ. قرآن نے اپنا نقشہ اس طرح کھینچا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی پیش کر دو. تو فصحائے عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخرکار عجز کا اظہار کیا. امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا, جب اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو باب کعبہ پر دیکھا تو وہ پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے. دوستو, میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں. جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا ہو یہ عاصی ہے یا نیک بخت, یہ کاذب ہے یا صادق, اس کے متعلقین صحیح ہے یا برے, اگر اس شخص کے متعلقین صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح ہے, ورنہ تو وہ شخص بھی بد ہے. ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالتے ہیں, اگر ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں, اگر ہم قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں, اگر ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں, اگر ہم قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں, تو ہم سب سے پہلے قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں. تو قرآن کا سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات, جو مصدر قرآن ہے, خالق جہاں ہے, مالک و رحمان ہے, صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے, جو اس کا مدعی ہے وہ شیطان ہے. کلام الملوک کی ملوک الکلام, بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. زیادہ معلوم ہوا قرآن کریم سب سے اعلیٰ ہے, قرآن کریم سب سے عرفہ ہے. قرآن کریم یہ ہمارے استاد کرام ہیں جو ادھر آ رہے ہیں, قاری محمد اسلام صاحب کے ہاتھ ملا رہے ہیں. کریم کے دوسرے تعلق پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کریم کا دوسرا تعلق ہے لوح محفوظ.
اور وہ ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے. غور کیجئے جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رفعت کے بارے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت کے بارے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی الوہیت کے بارے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ورفع شے کے لیے اعلیٰ ورفع مقام تجویز کیا گیا، وہ لوگ قرآن کریم کا تیسرا تعلق ہے لیلۃ القدر. اس لیے کہ قرآن کریم کو لوح محفوظ سے اسی رات میں آسمان دنیا پر لایا گیا. یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے، نہ میکائیل واسطہ ہے، نہ اسرافیل واسطہ ہے، نہ اسرائیل واسطہ ہے. ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے یہ رات مہینہ بھی مبارک اور رات بھی مبارک. قرآن کریم کے وہ تعلق پر نظر ڈالتے ہیں. قرآن کریم کا چوتھا تعلق ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو سید الملائکہ ہے، جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے رسول کریم کا خطاب کیا. قوت والا، عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا قرار دیا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا سب کا مانا ہوا اور وہاں کا معتبر کہا. قرآن کریم کا یہ تعلق بھی عظیم و عظمہ ہے. قرآن کریم کی فضیلت، رفعت، رحمت روز روشن کی طرح عیان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو قرآن کریم پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.